الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. بزرگان محترم، عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے بارے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی خدمت کے بارے میں یہ صاف صاف اعلان فرما دیا ہے کہ والدین کی خدمت یہ ساری عبادتوں پر مقدم ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کی خدمت کے بارے میں ایک تو نہیں بلکہ متعدد آیات نازل فرمائی ہے. چنانچہ ایک آیت مبارکہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی کہ والدین کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو. دوسری آیت مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آپ کے رب نے یہ حکم دیا ہے اور یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور دوسرا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا. دیکھیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ ملا کر ذکر فرمایا، یعنی کہ اللہ کے ساتھ توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. گویا کہ توحید کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد انسان کا سب سے بڑا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا اور اچھائی کا معاملہ کرے. بزرگان محترم، یہاں پہ روک کے ایک بات یہ سمجھے کہ حسن سلوک کسے کہا جاتا ہے. ہم حسن سلوک بولتے تو ہے لیکن حسن سلوک کسے کہا جاتا ہے؟ تو سنیے، ہدایت القرآن کے اندر لکھا ہے کہ حسن سلوک میں 5 باتیں داخل ہیں. نمبر 1، والدین کی حیات میں جان اور مال سے ان کی خدمت کرنا اور ان کو خوش رکھنا. نمبر 2، والدین کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہنا. نمبر 3، والدین کے عہد و پیمان جہاں تک ممکن ہو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنا. نمبر 4، دل سے ان کی تعظیم کرنا اور ان سے محبت رکھنا. اور نمبر 5، والدین کے اعزاء اقربا دوست احباب جو ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ 5 باتیں حسن سلوک میں داخل ہیں.
آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر تمہاری زندگی میں تمہارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو اف بھی مت کہنا۔ یہاں پہ تین باتیں اور سمجھیے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان کو اف بھی مت کہنا۔ چنانچہ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اف سے بھی کم درجے کا کوئی گناہ ہوتا تو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر کر کے اس سے بھی منع فرماتے۔ معلوم ہوا کہ اس سے بھی کم درجے کا کوئی گناہ نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری بات کہ اللہ نے منع فرمایا اف سے، تو اف سے منع فرمانے کا مطلب کیا ہے؟ اس نے اف سے منع فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ والدین کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرنا یا ایسا سلوک کرنا جس سے ان کو تکلیف پہنچے یا ان کی طبیعت پر اثر انداز ہو، حتیٰ کہ ان کی طرف سے پیش آنے والی کسی بات کے جواب میں اس طرح لمبی سانس کھینچنا۔ اگر والدین کسی کام کا حکم دے یا کچھ بھی ہم سے کہے اور ہم سانس لیں ایسا، تو یہ بھی گناہ ہے، اور یہ گناہ صغیرہ نہیں بلکہ گناہ کبیرہ ہے۔ دو بات۔ اور تیسری بات، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے فرمایا عندک الکبر، بڑھاپے کا ذکر خاص طور پر کیا۔ کیوں؟ بڑھاپے کا ذکر اس لیے خاص طور پر کیا، اس لیے کہ ماں باپ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے کے اثر سے بعض اوقات ذہن نارمل نہیں رہتا، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات وہ غلط سلط باتوں پر اصرار بھی کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے خاص طور پر اس آیت میں بڑھاپے کا ذکر کیا کہ چاہے ماں باپ وہ باتیں کہہ رہے ہو جو ہمارے خیال میں ناحق اور غلط ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارا کام یہ لا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہو، ان سے جھڑک کر بات نہ کرنا بلکہ ان سے ہمیشہ عزت کے ساتھ اور تکریم سے بات کرنا۔ بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھو کہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے کے بعد ماں باپ کے مزاج میں تھوڑا سا چڑچڑاپن بھی پیدا ہو جائے گا، ان کی بہت سی باتیں آپ کو ناگوار بھی معلوم ہوگی، لیکن اس وقت آپ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہماری بہت سی ناگوار باتوں کو برداشت کیا ہے، لہذا ہمیں بھی آج ان کی ناگوار باتوں کو برداشت کرنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ماں باپ کافر اور مشرک بھی ہو تو اس کے بارے میں بھی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا۔ چنانچہ سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، کہ اگر ماں باپ کافر اور مشرک ہے تو کفر اور شرک میں تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن عام زندگی کے اندر ان کے ساتھ اس سے سلوک پھر بھی ضروری ہے۔ اگرچہ وہ کافر اور مشرک ہے لیکن ہمارے والدین تو ہے، تو ماں باپ کی اطاعت اور ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اس کے سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ لیکن کیا کہا جائے، آج کی دنیا ہر معاملے میں الٹی جا رہی ہے، اور اب تو باقاعدہ اس بات کی تربیت ہو رہی ہے کہ ماں باپ کی اطاعت، ان کا احترام اور ان کی عظمت کا نقشہ اولاد کے دلوں سے مٹا دیا جائے، اور باقاعدہ اس کی تربیت دی جا رہی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں باپ بھی انسان ہے اور ہم بھی انسان ہیں، ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے، ان کا ہم پہ کیا حق بنتا ہے۔ یاد رکھے جب انسان دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے، آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے، تو پھر انسان اس قسم کی بہکی باتیں کرتا ہے۔ اللہ ہماری اور پوری امت کی اس کی حفاظت فرمائے۔ عزیزان گرامی، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی تلاوت کی، اس آیت پاک کے متعلق علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ادب و احترام اور ان کی راحت رسانی کو واجب قرار دیا، یعنی جہاں پر اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا وہیں پر اللہ نے ماں باپ کے ادب احترام کو اسی آیت میں ایک ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ جیسے کہ سورہ لقمان میں اللہ نے اپنی شکر گزاری کے ساتھ ساتھ ماں باپ کی شکر گزاری کو جوڑا، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر، گویا کہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔
اسی لیے تو بعض روایتوں میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک انسان اپنے ماں باپ کا ادب و احترام نہیں کرتا، ان کی عزت اور ان کی توقیر نہیں کرتا اور ان کا شکر ادا نہیں کرتا تو اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ثلاثۃ لا ينفع معهن عمل، 3 گناہ ایسے کہ اس کے ہوتے ہوئے انسان کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ یہ شرک بہت بڑا بھاری گناہ ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا بھاری گناہ ہے، اور اتنا بھاری گناہ ہے، اتنا بھاری گناہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے معاف کر دیں گے، لیکن شرک کے گناہ کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چاہے شرک فی ذات ہو یا شرک فی صفات ہو، ایک گناہ۔ دوسرا گناہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قابل قبول نہیں، حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ یہ اتنا بھاری گناہ ہے، اتنا بھاری گناہ ہے کہ حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جس گناہ کو چاہے معاف فرما دیتے ہیں یا مؤخر کر دیتے ہیں۔ مؤخر کر دیتے ہیں کا مطلب یہ کہ اللہ اس کو دنیا میں سزا نہ دے، آخرت میں اللہ اس کی سزا دیں گے، سوائے ماں باپ کی نافرمانی۔ یہ اتنا بھاری گناہ ہے، اتنا بھاری گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کی سزا موت سے پہلے اس دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لے گئے، تدفین کے بعد آپ نے تمام مہاجرین اور انصار کو خطاب کر کے فرمایا کہ سنیے، جس کسی نے اپنی والدہ کا دل دکھایا ہے، جس کسی نے اپنی والدہ کی نافرمانی کی ہے اور توبہ کر کے ان کو راضی نہیں کیا ہے، تو اس پر اللہ کی، سارے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اور اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل عمل قبول نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والدہ کی، ماں کی رضامندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس کے اندر باپ کی صراحت ہے کہ اللہ کی رضامندی باپ کی رضامندی میں اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ اور تیسرا عمل کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی عمل قبول نہیں، تیسرا گناہ وہ ہے الفرار من الزحف، میدان جہاد سے تیر پھیرنا۔ برحق والدین کی اطاعت یہ واجب ہے۔ اگر والدین ماں باپ کسی کام کا حکم دے تو وہ کام کرنا اولاد کے ذمے شرعاً فرض ہو جاتا ہے، اور ایسا فرض ہو جاتا ہے جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، بشرطے کہ ماں باپ جس کام کا حکم دے رہے وہ کام شرعاً جائز ہے۔ اور اگر ماں باپ ایسے کام کا حکم دے جس کے اندر گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے، تو ہم اس کام کو نہیں بجا لائیں گے، ماں باپ کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ ہم اپنے ماں باپ سے بشرط ادب و احترام عرض کریں گے کہ ہم آپ کی جو کچھ مانتے تھے وہ اللہ کے حکم سے مانتے تھے، اور آپ بھی ہمیں اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہے تو پھر آپ کا حکم کیسے مانا جائے گا؟ اور نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں ایک اصول اور ایک قاعدہ بھی بتا دیا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت اور فرمانبرداری ایسے کاموں میں نہیں ہو سکتی جس کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ برحق ماں باپ کی اطاعت واجب ہے، اور ماں باپ کسی کام کا حکم دے تو وہ کام کرنا اولاد کے ذمے شرعاً فرض ہو جاتا ہے۔ اگر اولاد وہ کام نہ کرے تو یہ ایسا گناہ ہے جیسا نماز چھوڑ دینا گناہ ہوتا ہے، اسی کو حقوق الوالدین کہا جاتا ہے، یعنی ماں باپ کی نافرمانی۔ عزیزان گرامی، ماں باپ کی نافرمانی یہ بہت بڑی خطرناک چیز ہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کا نتیجہ اور اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ مرتے وقت بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اپنے خطبات میں ایک شخص کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب آیا، نزا کا وقت ہے، لوگ کوشش کریں کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے، لیکن اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ تو لوگ ایک بزرگ کو لے کے آئے اور ان سے پوچھا کہ اس کا کیا حل نکالا جائے کہ اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔
تو اس بزرگ نے فرمایا کہ اگر اس کی والدہ یا والد حیات ہو تو ان سے اس کے لیے معافی مانگو. ایسا لگتا ہے کہ اس نے اپنی والدہ کا دل دکھایا ہے, ان کی نافرمانی کی ہے, جس کے نتیجے میں اس کے اوپر یہ وبال آیا ہے. اور یاد رکھے جب تک والدین کی طرف سے معافی نہیں ہوگی اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا. اندازہ لگائیے آپ کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا, ان کا دل دکھانا کتنی خطرناک چیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر قدم پر اپنی تعلیمات میں ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی ہے. حتیٰ کہ جو صحابی آپ سے مشورہ کرنے آتے تو آپ ان کو حسن سلوک کا مشورہ دیتے. البتہ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ جہاد سے بھی مقدم ہے. چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جتنے حقوق العباد ہے ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے. اس سے واجب الاحترام حق اس دنیا میں کسی اور کا نہیں. چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنایا ہے, اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا درجہ بھی سب سے زیادہ رکھا ہے. اور اتنا زیادہ رکھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نتیجے میں اور اس کے بدلے میں ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اس کو عطا فرمائیں گے. یہاں پہ رک ایک بات یہ سمجھے, اس دنیا میں جتنی محبتیں اور جتنے تعلقات ہیں ان تمام محبتوں میں, ان تمام تعلقات میں انسان کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور شامل ہوتی ہے. اس دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی ہم کو سوائے والدین کی محبت کے. والدین کی اپنے اولاد سے جو محبت ہوتی ہے, جو تعلق ہوتا ہے وہ بے غرض ہوتی ہے, اس میں ان کی اپنی ذات کی کوئی غرض اور ان کا اپنا کوئی مفاد شامل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کوئی محبت بے غرض نہیں. مثلا شوہر بیوی سے محبت کرے تو اس میں اس کی غرض شامل ہے, بیوی اپنے شوہر سے محبت کرے تو اس میں اس کی غرض شامل ہے, ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرے یا ایک بھائی دوسرے بھائی سے محبت کرے. البتہ جتنی تعلقات ہیں ان تمام تعلقات میں کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے, شامل ہوتی ہے, سوائے والدین کی محبت کے. ماں باپ کے اپنے اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے ان میں اپنی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی ہے, بلکہ ان کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے. اس لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا, اور حتیٰ اتنا زیادہ رکھا کہ جہاد پر بھی اللہ نے اس کو مقدم فرمایا. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا دل بہت چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں, اور یا رسول اللہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جہاد سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے اس پر ثواب عطا فرمائے, بس اسی مقصد کے لیے میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیا تم واقعی ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد بھی جانا چاہتے ہو؟ تو صحابی نے عرض کیا, یا رسول اللہ جی ہاں, میں فقط ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور میرا مقصد بھی یہی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, کیا تمہارے والدین حیات ہے, تمہارے والدین زندہ ہے؟ صحابی نے عرض کیا, جی ہاں یا رسول اللہ, میرے والدین حیات ہے, زندہ ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جاؤ اور جا کر ان کی خدمت کرو, اس لیے کہ اگر تمہیں اجر و ثواب حاصل کرنا ہے تو والدین کی خدمت سے تمہیں جو اجر و ثواب حاصل ہوگا وہ جہاد سے بھی آپ کو حاصل نہیں ہوگا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا, فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ, جاؤ جا کر ان کی خدمت کرو, جہاد کرو. دیکھیے اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے والدین کی اطاعت کو, ان کی خدمت کو جہاد سے بھی زیادہ فوقیت عطا فرمائی. پاکستان کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر گزرے جن کا نام ہے ڈاکٹر نور احمد. انہوں نے اپنی ڈاکٹری زندگی کے عجیب و غریب تجربات کے واقعات لکھے. وہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے والے ہیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کرنے والے ہیں, ہم نے دیکھا کہ ایسی خطرناک بیماریوں کے اندر کی جن سے بچنا ممکن نہیں تھا, لیکن اللہ نے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے نتیجے میں ان کو شفا عطا فرمائی اور موت کے وقت ان کو اچھی موت نصیب ہوئی. اس کے بالمقابل جو لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے, ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرتے, ان کی موت بھی بری آتی. انہوں نے بہت سارے واقعات لکھے, ایک دو واقعات آپ کو سنا دیتا ہوں.
ایک بہت بڑے پروفیسر صاحب کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اتنا زوردار ہارٹ اٹیک تھا کہ بچنے کی کوئی امید نہیں رہی. ہم تمام ڈاکٹر ان کی علاج کے اندر مصروف تھے، مشغول تھے. قریب میں ان کی والدہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ ان کی والدہ چپکے چپکے اللہ سے دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا، کیونکہ حملہ بڑا اثر تھا، بچنے کی امید نہیں تھے. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس مریض نے، اس پروفیسر صاحب نے بڑے زور سے کلمہ پڑھا، مسکرائے اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اسی طرح ایک مریض کے متعلق لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر کہ ایک بڑے بینک افسر تھے، بیمار ہوئے، بہت سے ڈاکٹروں نے ان کا علاج کیا، آخر میں مجھے ان کے علاج کے لیے بلایا گیا. مجھ سے پہلے لکھتے ہیں کہ 18 ڈاکٹر ان کا علاج کر چکے تھے اور سب ڈاکٹروں نے یہ کہا تھا کہ یہ بچنے والا نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب فرماتے کہ میں آیا، میں نے ان کی تشخیص کی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ یہ بچنے والے نہیں ہے، لیکن میں نے ان کے والدین سے کہا کہ علاج صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کرو. پہلے آپ صدقہ خیرات کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے والدین ہونے کی حیثیت سے آپ ان کے لیے دعا کرو. چنانچہ ایسا کیا گیا اور 3 دن تک دعا کا اہتمام کیا گیا. جس مریض کے متعلق سب ڈاکٹر جواب دے چکے تھے، 18 اور 19 ڈاکٹر نے یہ کہا کہ یہ بچنے والا نہیں، لیکن اب اس کو دیکھا کہ اس کی کڈنی نے کام کرنا شروع کیا، پیٹ کا پانی سوکھنا شروع ہوا اور وہ مریض صحتیاب ہو گیا، تندرست ہو گیا. ایسی مہلک بیماری جس سے بچنا ممکن نہیں تھا، لیکن ماں باپ کی دعا کے نتیجے میں، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے نتیجے میں اللہ نے ان کو شفا نصیب فرمائی. اس کے بالمقابل انہوں نے لکھا ہے کہ جو لوگ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ان کا حال کیا ہوتا ہے. ایک لکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ میرے والد صاحب کے ایک دوست تھے، ان کی والدہ مرض الموت میں تھے اور انہوں نے اپنے والدہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کا معاملہ کیا تھا، برا سلوک کیا تھا. والدہ کا جو انتقال ہو گیا، کچھ سالوں کے بعد یہ بیمار ہوئے تو والد صاحب کے دوست تھے، تو مجھے والد صاحب نے ان کے علاج کے لیے بلایا تو میں نے ان کے علاج کیا اور ان کے لیے غذا تجویز کی اور دوا متعین کی کہ یہ غذا ان کو کھلائی جائے اور یہ دوا استعمال کرائی جائے. تو وہ روتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ میرے 3 لڑکے اتنے دنوں سے میں بیمار ہوں لیکن کوئی ایک بھی میری خبر پوچھنے نہیں آیا. اسی حالت میں اکیلے ان کا انتقال ہو گیا. صبح کے وقت محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ ان کے پورے جسم سے چوٹیاں لگی ہوئی اور انہیں کاٹ رہی ہے. اس حالت میں ان کو موت آئی. یہ ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کا نتیجہ ہے. اسی لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جس گناہ کو چاہیں گے معاف کر دیں گے یا اس کو مؤخر کر دیں گے، لیکن ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ اس دنیا میں مرنے سے پہلے ضرور دے دیں گے. جو ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرے گا، جیسا سلوک کرے گا ویسا پائے گا. چنانچہ کتاب کے اندر حضرت شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری رحمۃ برکاتہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی ٹانگ میں رسی باندھی اور رسی باندھ کر باپ کو گھسیٹتے ہوئے ایک ایسی جگہ پہ لے گیا جہاں پہ کچرا ڈالا جاتا ہے. اس جگہ تک پہنچنے کے بعد باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا اس سے آگے مت لے جانا، اگر تجھ سے آگے لے جائے گا تو تو ظالم ٹھہرے گا. تو بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے کہ ابا جان میں نے اتنا سب کچھ کیا جہاں آپ کے پاؤں میں رسی باندھی، گھسیٹ کے میں آپ کو گھر سے باہر اور ایسی جگہ پہ لایا جہاں پہ کچرا ڈالا جاتا ہے، تو کیا اب تک میں ظالم نہیں تھا؟ تو باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میں بھی اپنے ابا کو گھسیٹ کے یہاں تک لایا تھا. دیکھا آپ نے جیسا ہم اپنے باپ کے ساتھ، والدین کے ساتھ جیسا سلوک کریں گے ویسا ہی ہماری اولاد ہمارے ساتھ سلوک کرے گی. اور اسی میں آگے میں آپ کو بتا دوں، بلکہ حضرت مفتی احمد صاحب نے اپنے مواعظ کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہے، ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ جیسے جائیداد تقسیم ہوتی ہے ایسے ماں باپ کی تقسیم ہوتی ہے. ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو رکھوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ماں کو رکھوں گا. پوری زندگی والدین نے ایک ساتھ گزاری، اب کیا یہ اولاد کی سعادت مندی کی بات ہوگی کہ ان کے آخری عمر میں ان کو ہم سے الگ کیا جائے؟ کون اس کا برداشت کرے گا؟ میں اور آپ اگر برداشت کر لیں گے لیکن اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. جبکہ ہم تو اپنی بیوی سے الگ رہنا، دور رہنا نہیں چاہتے اور ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک، ایسا معاملہ.
اور اس سے بھی آگے اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر ایک کا انتقال ہو گیا اور ایک اگر موجود ہے، چاہے ماں موجود ہو یا باپ موجود ہو، تو ایک بیٹا کہتا ہے کہ میرے گھر میں ان کا کھانا پینا رہے گا، دوسرا کہتا ہے میرے گھر میں ان کا سونا وغیرہ رہے گا، اور تیسرا کہتا ہے کہ میں ان کے کپڑے وغیرہ دھوں گا۔ یہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک ہے۔ یاد رکھے، ماں باپ جب تک حیات ہے تو وہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس روئے زمین پر اس سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر محبت کی ایک نگاہ اپنے والدین کی طرف کرو گے تو اللہ اس کے بدلے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مردود ہو وہ شخص، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا مردود ہو وہ شخص جس نے بڑھاپے کی حالت میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہ کرا سکے۔ اس لیے کہ بڑھاپے کی حالت میں جنت کمانا اتنا آسان ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ہم ذرا ان کی خدمت کر لیں گے تو ان کے دل سے دعا نکل جائے گی، ہماری آخرت سے بچ جائے گی، بہانے ہم جنت کما سکتے ہیں۔ البتہ والدین جب تک حیات ہے ان کو نعمت سمجھ کر ان کی قدر کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے اس وقت حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے ان کی کوئی قدر نہیں کی زندگی میں، اور ہم نے ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائی، بعد میں افسوس ہوتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر یہ ہوتا بھی ہے کہ والدین کے انتقال کے بعد اولاد کو افسوس ہوتا ہے، حسرت ہوتی ہے کہ ہم نے کتنی بڑی نعمت کھو دی، ہم نے ان کا کوئی حق ادا نہیں کیا۔ تو مایوس نہ ہوئے، اللہ نے شریعت نے اس کے لیے بھی ایک راستہ رکھا ہے۔ چنانچہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں والدین کے حقوق کی کوتاہی کی ہو اور ان کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کیا ہو اور ان کا حق ادا نہ کیا ہو اور بعد میں افسوس ہوا، تو اللہ نے اس کے لیے 2 راستے رکھے۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اشارے ثواب کی کثرت کریں، جتنا ہو سکے ہم ان کو ثواب پہنچائے، چاہے صدقہ خیرات سے ہو، نوافل پڑھ کے ہو یا قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہو، جتنا ہو سکے ہم ان کو ثواب پہنچائے۔ اس کے ذریعے امید ہے کہ اللہ اس کمی کوتاہی کی اللہ تعالیٰ بھی فرما دے۔ اور دوسرا راستہ یہ کہ والدین کے جو عزیزہ اقربا دوست احباب ہے ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرے، اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرے، ایسا حسن سلوک کرے جیسے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے بھی امید ہے کہ اللہ اس کوتاہی کی اللہ تعالیٰ بھی فرما دے گی۔ البتہ والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت یہ بہت ہی ضروری ہے، لیکن آج اس کے سلسلے میں بہت ہی غفلت بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی نافرمانی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس کے والدین دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، ہڈی ہڈی کی بار بار اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔